بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو۔ آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو، اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو۔ میری فرما برداری کا قلعہ اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ عرصے کے لیے موقف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ وہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خلد بری کی روحوں سے کہہ دو کہ آراستہ و پیراستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑی ہو جائیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ وقت کو کہہ دو کہ رک جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل گیا۔ حکم ربی ہوا، اے جبرائیل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبرائیل امین علیہ السلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات ہے، کسی نے دیکھی تک نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام ہے براق۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے۔ مطلع بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے۔ ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے ہیں۔ پوری دنیا پر سکوت و خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نصف شب گزرنے کو ہے کہ یکا یک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب ہیں۔ سبحان اللہ۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دھویا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا۔ سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس قلب کو سینہ اقدس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے سینہ چاک کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ ناظرین اکرام، چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑ لی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 بائیں طرف تھے۔ سبحان اللہ۔ فضا فرشتوں کے درود سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی اور آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز کرتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان فرمایا ہے، آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں،
حضرت جبرائیل امین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا گیا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہیں کہ معراج کے دلہا کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اسی وقت حکم ربی ہوتا ہے، اے جبرائیل قبل قدمیاں، اے جبرائیل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبرائیل امین علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے ناز سے مس کر دیے۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبرائیل امین علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور، نوریوں کی یہ نوری بارات فلک بوس پہاڑیوں، بے آب و گیا ریگستانوں، گھنے جنگلوں چٹیل میدانوں، سرسبز و شاداب وادیوں، پرخطر ویرانوں پر سے سفر کرتی ہوئی وادی بطحا میں پہنچی جہاں کھجور کے بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجیے۔ یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا جہاں قدسیوں کا جمع غفیر سلامی کے لیے موجود ہے، حوروں غلما خوش آمدید کہنے کے لیے، اور تقریباً 1,24,000 انبیاء و مرسلین استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ آفتاب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے ہیں۔ صحن حرم سے فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے مان پڑ چکے ہیں، قدسی سلامی دے رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء و رسل صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء و رسل امام الانبیاء کی ابتدا میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء اکرام سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز منظر اور روح پرور سما نہیں دیکھا ہوگا۔ وہاں سے فارغ ہوتے ہی عظمت و رفت کے پرچم پھر بلند ہونے شروع ہوتے ہیں۔ درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق کے جھرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں تک نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم رکھتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ دربان نے پوچھا من ماں کا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربان نے کہا مرحبا مرحبا، دروازے انہی کے لیے ہی کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔
دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے، چوتھے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کروائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں کلم قدرت کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرہ وہ مقام ہے جہاں مخلوق کے علوم کی انتہا ہے۔ فرشتوں نے اذن طلب کیا کہ اے اللہ، تیرے محبوب تشریف لا رہے ہیں، ان کے دیدار کی ہمیں اجازت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام فرشتے سدرۃ المنتہا پر جمع ہو جائیں اور جب میرے محبوب کی سواری آئے تو سب زیارت کر لیں۔ چنانچہ ملائکہ سدرہ پر جمع ہو گئے اور جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے سدرہ کو ڈھانک لیا۔ سبحان اللہ۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے لیے ایک جگہ مقرر ہے۔ اب اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا کر رکھ دیں گے۔ یہ میرے مقام کی انتہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفت و عظمت کا اندازہ لگائیے کہ جہاں شہباز سدرہ کے بازو تھک جائیں اور روح العالمین کی حد ختم ہو جائے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے جبرائیل، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مانگتا ہوں کہ قیامت کے دن پل صراط پر آپ کی امت کے لیے بازو پھیلا سکوں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک غلام آسانی کے ساتھ یہاں سے گزر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ، موسیٰ علیہ السلام کو کلام اللہ اور حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار کا اعزاز بخشا۔ حضرت امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائل ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ ناظرین، فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے عطا فرمائے۔ پہلا، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں جن میں اسلامی عقائد، ایمان کی تکمیل اور مصیبتوں کے ختم ہونے کی خوشخبری دی گئی۔ دوسرا تحفہ یہ دیا گیا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو شرک نہ کرے گا وہ ضرور بخشا جائے گا۔ تیسرا تحفہ یہ کہ امت پر 50 نمازیں فرض ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تینوں انعامات و تحائف کو لے کر اور جلوہ الہی سے سرفراز ہو کر عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ، عجائب و غرائب، اسرار و موز کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ فرمانے کے بعد جب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا، کیا عطا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر 50 نمازوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی قوم بنی اسرائیل پر خوب تجربہ کیا ہے، آپ کی امت یہ بھار نہ اٹھا سکے گی، آپ واپس جائیے اور نماز میں کمی کرائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے اور 10 نمازیں کم کرا لیں۔ پھر ملاقات ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر کم کرانے کے لیے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بارگاہ الہی میں پہنچے، 10 نمازیں کم کرا لیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشوروں سے بار بار مہمان عرش نے بارگاہ رب العرش میں نماز میں کمی کی التجا کی۔ کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، ہم اپنی بات بدلتے نہیں، اگرچہ نمازیں تعداد میں 5 وقت کی ہیں، مگر ان کا ثواب 10 گنا دیا جائے گا۔ آپ کی امت کو 5 وقت کی نمازیں پر 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دوں گا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف ہوئے اور رات کی تاریکی میں مکہ معظمہ تشریف لائے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ ساری کائنات جو کہ کارخانہ قدرت ہے اور اس کارخانہ عالم کا مالک حقیقی اللہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے بلوایا تو اس میں کتنا وقت لگا، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اس رب کائنات نے اس کارخانہ عالم کو یکدم بند کر دیا، سوائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان چیزوں کی جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متحرک پایا۔ باقی تمام کائنات کو ٹھہرا دیا۔ چاند اپنی جگہ ٹھہر گیا، سورج اپنی جگہ رک گیا، حرارت اور ٹھنڈک اپنی جگہ ٹھہر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک کی حرارت اپنی جگہ قائم رہی۔ حجرہ مبارک کی زنجیر ہلتے ہوئے جس جگہ پہنچی تھی وہیں رک گئی۔ جو سویا تھا سوتا رہ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا۔ غرض یہ کہ زمانے کی حرکت بند ہو گئی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات ایک طویل سفر کر کے زمین پر تشریف لائے تو کارخانہ عالم بحکم الہی پھر چلنے لگا۔ ہر شے اثر نو مراحل کو طے کرنے لگی۔ چاند سورج اپنی منازل طے کرنے لگے، حرارت و ٹھنڈک اپنے درجات طے کرنے لگی۔ غرض یہ کہ جو چیزیں سکون میں آ گئی تھی مائل بحرکت ہونے لگی۔ بستر مبارک کی حرکت اپنے درجات طے کرنے لگی، حجرہ مبارک کی زنجیر ہلنے لگی۔ کائنات میں نہ کوئی تغیر آیا اور نہ ہی کسی کو احساس تک ہوا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہوتے ہی اس واقعہ کا ذکر اپنے چچا زاد بہن ام ہانی سے فرمایا۔ انہوں نے عرض کی، قریش سے اس کا تذکرہ نہ کیا جائے، لوگ انکار کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق بات ضرور کروں گا، میرا رب سچا ہے اور جو کچھ میں نے دیکھا وہی سچ ہے۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ خانہ کعبہ کے آس پاس قریش کے بڑے بڑے رؤسائے جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ہجر میں بیٹھ گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے واقعہ مراد بیان فرمایا۔ مخبر صادق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سن کر کفار و مشرکین ہنسنے لگے اور مذاق اڑانے لگے۔ ابو جہل بولا، کیا یہ بات آپ پوری قوم کے سامنے کہنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک۔ ابو جہل نے کفار مکہ کو بلایا اور جب تمام قبائل جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ کفار واقعہ سن کر تالیاں بجانے لگے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کا مذاق اڑانے لگے۔ ان قبائل میں شام کے تاجر بھی تھے۔ انہوں نے بیت المقدس کو کئی بار دیکھا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہمیں معلوم ہے کہ آپ آج تک بیت المقدس نہیں گئے، بتائیے اس کے ستون اور دروازے کتنے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ یکا یک بیت المقدس کی پوری عمارت میرے سامنے آ گئی۔ وہ جو سوال کرتے میں جواب دیتا جاتا، مگر پھر بھی انہوں نے اس واقعے کو سچا نہ مانا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کے بارے میں جواب دے چکے تو کفار مکہ حیران ہو کر کہنے لگے، مسجد اقصیٰ کا نقشہ تو آپ نے ٹھیک ٹھیک بتا دیا، لیکن ذرا یہ بتائیے کہ مسجد اقصیٰ جاتے یا آتے ہوئے ہمارا قافلہ آپ کو راستے میں ملا ہے یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک قافلہ مقام روحہ پر گزرا، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ لوگوں سے تلاش کر رہے تھے اور ان کے پلان میں پانی کا بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ مجھے پیاس لگی تو میں نے پیالہ اٹھا کر اس کا پانی پی لیا، پھر اس کی جگہ اس کو ویسے رکھ دیا جیسے وہ رکھا تھا۔ جب وہ لوگ آئیں تو ان سے دریافت کرنا کہ جب وہ اپنا گمشدہ اونٹ تلاش کر کے پلان کی طرف واپس آئے تو کیا انہوں نے اس پیالے میں پانی پایا تھا یا نہیں؟
انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فلاں قافلے پر بھی گزرا، 2 آدمی مقام ذی طویٰ میں ایک اونٹ پر سوار تھے، ان کا اونٹ میری وجہ سے بدک کر بھاگا اور وہ دونوں سوار گر پڑے، ان میں فلاں شخص کا ہاتھ ٹوٹ گیا، جب وہ آئیں تو ان دونوں سے یہ بات پوچھ لینا۔ انہوں نے کہا اچھا، یہ دوسری نشانی ہوئی۔ اہل ایمان نے اس واقعے کی سچائی کو دل سے مانا اور اس کی تصدیق کی، مگر ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑا گیا اور کہنے لگا، اے ابو بکر، تو نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ رات کو وہ بیت المقدس گئے اور آسمانوں کا سفر طے کر کے آ بھی گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اگر میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو ضرور سچ فرمایا ہے، کیونکہ ان کی زبان پر جھوٹ نہیں آ سکتا۔ میں اپنے نبی کی سچائی پر ایمان لاتا ہوں۔ کفار بولے، ابو بکر تم کھلم کھلا ایسی خلاف عقل بات کرتے ہو۔ اس پر اس سچے عاشق نے کیا خوب جواب دیا، میں تو اس سے بھی زیادہ خلاف عقل بات پر یقین رکھتا ہوں، یعنی باری تعالیٰ پر۔ اسی دن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار نبوت سے صدیق کا لقب ملا۔ اگر آپ کو یہ ہماری تحریر ذرا سی بھی اچھی لگی ہو تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ یہ واقعہ سب کو معلوم ہو۔ معراج پڑھیں اور ایمان تازہ کیجیے۔ ناظرین، ملتے ہیں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔